اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ربی زدنی علما۔ آج جو میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات ہے اسٹوڈنٹس کی جو 11ویں جماعت میں ابھی آئے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پروفیشنل لائف کی یہ جو بیک بون ہے وہ یہ 11ویں اور 12ویں جماعت ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے انتہائی توجہ سے اور دل جمی سے جو ہے نا کام کرنا ہے۔ اب 2 سال تک کچھ اور نہیں کرنا آپ نے۔ اس کی مثال ایسا دیتا ہوں میں کہ قائد اعظم کے پاس کچھ اسٹوڈنٹس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہم مسلم لیگ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کا کام ابھی پڑھنا ہے، جب آپ پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شامل ہو جائیں۔ تو اس وقت حالانکہ کتنی ضرورت تھی لوگوں کی، لیکن قائد اعظم نے ان سے یہ کہا۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پیسہ بنانے کی بالکل فکر نہ کریں۔ ابھی آپ ماں باپ کے اندر ہے، کسی آپ نے یہ بٹ کوائن کے اندر نہیں جانا، آپ نے کسی شیئر میں نہیں جانا، بالکل نہیں جانا، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو پروفیشنل بننا ہے، آپ ساری توجہ آپ کی پڑھائی کی طرف رہے۔ اس کی ایک اور اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، انٹر میں داخل ہوتے یا انٹر سے پہلے 9ویں جماعت میں ہی آپ نے ایک کتاب لینی ہے 5 ایئر پیپر کی، انٹر کی فرسٹ ایئر کی 5 ایئر پیپر کی لینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جمع کرنے ہیں 10 سال کے پیپر، یعنی انٹر کے کتنے آپ پچھلے 9 میں 5 سال کے جمع کیے تھے نا آپ نے، وہ نہیں، اب 10 سال کے جمع کرنے ہیں۔ کیوں جمع کرنے ہیں 10 سال کے؟ اس لیے کہ 10 سال کے جو نومیریکل ہے نا اس میں جو آئے ہیں وہی نومیریکل میں سے نومیریکل آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو آپ نے 10 سال کے وہ پیپر لازمی جمع کرنے۔ اور اس کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے کہ میٹرک کا امتحان جیسے ہی آپ کا ختم ہوتا ہے آخری پیپر، اس کے نیکسٹ ڈے آپ نے کہاں جانا ہے؟ کوچنگ سینٹر کے اندر۔ کوچنگ سینٹر آپ نے جوائن کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے چھٹیاں نہیں کرنی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انٹر کے اندر جو آپ کے مارکس جو ہے نا وہ پرسنٹیج جو کمی ہو جاتی ہے وہ کس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ اس میں انگلش اور اردو کے نمبروں میں آپ کے زیادہ نہیں آتے، نمبر زیادہ آپ کے نہیں آتے، تو اس وجہ سے آپ جو ہے نا آپ کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اردو کا تو یہ ہے کہ کوچنگ سینٹر والے کرا دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کی تیاری، لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے کہ آپ کو اس کی جو پوئٹری ہے نا اردو میں ان کے شعر کچھ یاد کریں آپ، یعنی کوئی بھی آپ جواب لکھتے نا اردو کا تو اس میں شعر ڈالیں تاکہ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا انٹلیکچوئل کیسا ہے یا اس کو نمبر کتنے، ٹیچر جو ہے نا اس کے نمبر زیادہ دیتے ہیں جس پہ۔ اب انگلش کی بات کروں میں، انگلش کی تیاری آپ کوچنگ سینٹر میں آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ ٹیوشن دیکھنی ہے، کوئی ٹیچر جو پڑھاتے ہیں نا پروفیسر، ان کے پاس جا کے آپ نے پڑھنا ہے، وہ 2 مہینے یا 3 مہینے زیادہ سے زیادہ آپ کو پڑھنا ہوگا وہاں پہ۔ پھر اس سے یہ ہے کہ آپ کی انگلش کی صحیح تیاری ہو جائے گی اور انگلش میں بھی اچھے نمبر آ جائیں گے۔ جب انگلش اردو میں اچھے نمبر آ جائیں گے تو پھر اس میں جو ہے نا آپ کی پرسنٹیج بن جائے گی۔ اب میں سائنس کی طرف آتا ہوں۔ سائنس کی طرف میں نے یہ 10 سال کا جو بتایا ہے پیپر جمع، اس کا کیا فائدہ ہے کہ جو نومیریکل ہوتے ہیں نا 10 سال کے وہ آپ کے پورے اسی میں سے ہی آتے ہیں، اس کے علاوہ باہر سے کوئی نومیریکل نہیں آتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو پیپر ہے اس کے 50% اگر نومیریکل تھے تو 50% آپ کے جیب میں آ گئے، یعنی 50% مارکس آپ کے آ ہی گئے، سمجھے آپ۔ اب آپ کو دوسری طرف میں لے جاتا ہوں۔ میں نے جیسے میٹرک میں بتایا تھا کہ پریکٹیکل کرنے کی کیا ترکیب ہے، کہ پریکٹیکل میں کیسے نمبر پورے ملتے ہیں، کہ کیا کرنا چاہیے، کہ آپ کو جو ہے نا سیکھ کے دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ پچھلی ویڈیو دیکھیں گے تو ہم نہیں۔ اب کیا پریکٹیکل میں بھی آپ کے پورے نمبر ہو گئے، 2 چیزیں ہو گئی آپ کی، یعنی آپ 50% آپ نے نومیریکل میں کور کر لیے اور یہ پریکٹیکل کے نمبر کور کر لیے۔ اب آپ کا کیا بچا؟ اب بچا پیپر۔ اب پیپر کے اندر کیا ہے، پیپر کے اندر بھی ایک مزیدار بات یہ بتاؤں کہ اس کے جو 10 سال کے آبجیکٹیو ہے نا اس میں سے بھی انشاءاللہ باہر سے نہیں آئے گا آپ کو، وہی 10 سال کے، یعنی کہ وہ بھی آپ نے گریب کر لیے۔ اب کیا ہے، اب آپ کے پاس بچہ سبجیکٹ پہ جو 5 سوال ہوتے ہیں ان کی تیاری کریں۔ اب ان کی تیاری کرنے کے لیے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹ آپ آپس میں گروپ بنا لیں، 3 کا 4 کا 2 کا، اس طرح سے گروپ بنا لیں اور آپس میں بیٹھ کے ہر ہفتے میں 2 دن جو ہے نا آپ ان کی تیاری کریں اور سوال حل کریں، جو پڑھایا جا رہا ہے اسی چیپٹر کے سوال حل کریں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کی کاپیاں چینج کریں، آپ کی کاپی وہ چیک کریں، اس کی کاپی آپ چیک کریں، تیسرے کی کاپی وہ چیک کریں، اس طرح سے کاپیاں چیک کر کے دیکھیں غلطیاں کیا آ رہی ہیں۔ اب آپ کا کیا تینوں چیزیں کور ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں آپ کی، ہو گئی نا۔ اب پروفیشنلزم کی طرف جب آدمی جاتا ہے تو اس کو کیا ہے کہ اس کی جو اکوپمنٹ اپریٹس ہوں یا گیجٹس ہوں وہ تیار ہونے چاہیے۔ اب آپ کی کیا ہے اس وقت، آپ کی تیاری کیا ہے؟ آپ کی تیاری یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک 5 ایئر یا 10 ایئر کی جو پیپر ہے وہ ہے، سافٹ پیپر ہونے چاہیے آپ کے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک چھوٹا سا بک شیلف بنائیں جس کے اندر ڈکشنریاں رکھیں، اپنے سبجیکٹس کی ڈکشنریاں آپ کو چاہیے، چھوٹی چھوٹی سستی مل جاتی ہے، کوئی مہنگی نہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں کہ آپ کو یعنی کہ کباڑی یا ٹھیلے والے پہ آپ کو او لیول اور اے لیول کی پرانی کتابیں مل جاتی ہیں سیکنڈ ہینڈ، وہ آپ ضرور لیں۔ کیوں کہ اس کے اندر او لیول باہر کی کتابیں ہوتی ہیں، تو آپ کے کانسیپٹ جو ہے نا اس کے اندر سے کلیئر ہوں گے۔
तो ये भी रखें आप। उसके अंदर अपनी बुक शेल्फ के अंदर क्या रखें, किताब रखें, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, ओ लेवल, ए लेवल की किताबें आप रखें सारी इसके अंदर से जो है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कब पढ़ना चाहिए। यानी कि आदमी जो है ना, आप लोग ये समझते हैं कि आप रात में पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ना होगा। मैं आप उसकी तफसील बताता हूँ। उसकी तफसील ये है कि रात में क्या होता है कि आपकी बॉडी सुबह से लेकर शाम तक थकी हुई होती है और आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ इस वक्त, तो आप कोशिश करते हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको सही तरह से याद नहीं होता। तो उसके लिए क्या है कि आपको पढ़ना कब चाहिए, जब आप फ्रेश हो। और फ्रेश होने की बात ये है कि अगर आप रात को जल्दी सो जाएंगे, 10 बजे सो जाएंगे, आप 3-4 बजे उठ गए आप, तो आप क्या होंगे, फ्रेश। तो आप जो है ना पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और दूसरा टाइम ऐसा है कि अगर आप दोपहर को थोड़ा सोते हैं 1-1.5 घंटा उठ के, तो फिर उसके बाद क्या है, आप फ्रेश होंगे। अब रात की जो मैं बात कर रहा हूँ तहज्जुद के टाइम की, उसमें सब सो रहे होते हैं, बाहर कुछ शोर नहीं होता, बिल्कुल नॉइज नहीं होती, आपका जहन भी फ्रेश होता है, सब कुछ, आपको किसी चीज़ की तकलीफ उस वक्त नहीं होती। आप चूँकि उठते हैं तो उस वक्त जो है ना आप जो है ना पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। ये मकसद तब ये था स्टूडेंट के लिए कि जब आप खूब पेट भर के खाते हैं, जग के खाते हैं, तो फिर आप पढ़ाई भूल जाए, फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो पढ़ाई के लिए आपको डाइट अपनी लो रखनी है, फ्रेश सादा सा खाना खाना है, ज़्यादा बुरापन ग़िज़ाएं नहीं खानी। तो अब आप सोचें कि ये तरकीब उनकी और ये स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होती है। और ये स्टूडेंट जो याद नहीं होता उसकी वजह ये है कि पेट पूरा बुरा होता है, तो उसके अंदर जो है ना दूसरी चीज़ नहीं जाएगी आपकी। तो बस इसी तरीके। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपको कामयाब करे हर चीज़ में।